اسی لیے اللہ کی طرف سے کوئی ترقی نہیں مل رہی ہے. ہم نے یہ کلمے کی بنیاد پر ملک حاصل کیا تھا، لیکن اس ملک کے اندر کلمہ کہاں ہے؟ کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ تم دین کو سمجھتے ہو جب تم نے قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا؟ تمہیں کلمے کا صحیح معنی مفہوم نہیں پتا. کلمے کا معنی اور مفہوم پتا کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس کا مطلب اللہ معبود ہے، ہم اس کے بندے ہیں. وہ رب ہے، وہ ہمیں جس حال میں رکھے ہمیں راضی رہنا ہے، شکوہ نہیں کرنا. مرتے مر جائیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول کی بات ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے. ماں باپ چھوڑے جا سکتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑا جا سکتا ہے رسول اللہ کی ایک حدیث کی خاطر. رسول اللہ کی ایک حدیث کی خاطر پورے معاشرے کو ٹانگ ماری جا سکتی ہے، پورے معاشرے کو جوتے کی نوک پہ رکھا جا سکتا ہے. پوری کائنات کی بات کو رسول اللہ کی ایک حدیث کے اوپر ٹکرایا جا سکتا ہے. یہ مانیے محمد رسول اللہ، کیونکہ وہ محمد اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وہ اللہ کا بھیجا ہوا تھا. وہ سارے فرامین ہمارے رب کے سناتا تھا. اب فائدہ کیا ہوگا اگر تم کلمے کو مان لو؟ پھر کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو. پہلے خوف بھی تھا، بھوک بھی تھی، سارے برے حالات تھے، کیسے کس طرح کی سلطنت الگ تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قوم میں آئے، جب انہوں نے توحید کو قبول کیا، آمنوا وعملوا الصالحات، وہی آئے، ایمان لائے، نیک عمل کیے. یعبدوننی، ایک اللہ کی عبادت تھی. لا تشرکوا بی شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کیا اقامات دیے؟ لا یستخلفنہم فی الارض، اللہ نے ان کو زمین پر خلافت عطا کی. وہ خلافت کیا مزے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، گورنروں کی طرف سے پیغام آیا، امیر المومنین بیت المال بھر چکا ہے، اتنا خزانہ ہے، کیا کرے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا کرو، اس مال سے لوگوں کے، مسلمانوں کے قرضے ادا کرنا شروع کر دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام، گورنر نے آگے سے پیغام بھیجا، امیر المومنین سارے مسلمان جتنے بھی ہمارے شہر میں مسلمان تھے سب کے قرضے ادا کر دیے. اب ہمارے ملک میں کوئی قرضے والا بھی باقی نہیں رہا، کوئی مقروض نہیں ہے. مال اتنا زیادہ ہے، بیت المال بھر چکا ہے، کہاں رکھے بتائیں؟ اتنا مال، لوگ اپنا مال لے لے کے پھرتے ہیں، پھر زکات لینے والا نہیں ملتا، کوئی صدقہ و خیرات لینے والا نہیں ملتا. اتنی اللہ نے فراوانی عطا کر. کیا کیا تھا؟ آمنوا وعملوا الصالحات یعبدوننی لا یشرکوا بی شیئا. تین کام کرنے ہیں، ایمان لانا ہے، نیک عمل کرنے ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرانا. یہ تین کام اگر آج ہم کر لیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خلافتیں عطا کرے گا، اچھے حکمران بھی عطا کرے گا، ساری کی ساری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی. اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کو دین کی وجہ سے کتنا نوازتا ہے. اس حدیث کو سنا کے بعد کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں تم اللہ کے ایک حق کو، اللہ تعالیٰ کے دین کی ایک حق کو اپنے ملک میں نافذ کر لو گے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو، اس معاشرے کو اتنا فائدہ دے گا. 40 دن رحمت کی بارش برسے تو زمین جیسے سونا اگلتی ہے، جتنا فائدہ ہوتا ہے اتنا فائدہ ہوگا کسی قوم کو اللہ کی ایک حق نافذ کرنے سے. اس لیے خدا اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جتنی معیشت کی تنگی ہے، جتنی پریشانی ہے، جتنی تکلیفیں ہیں، یہ ساری کی ساری ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہمارے دین سے دوری کا نتیجہ ہے. اگر ہم دین کے قریب آ جائیں گے، دین پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، توبہ طائب ہو جائیں گے، اللہ کے دین کو سمجھ کر اس کے کھلانے والے بن جائیں گے، تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ یہ ساری پریشانیاں دور کر دے گا.